اچھا جی، آخری سلائیڈ ہے کانگریس منسٹریز کی. دے آلسو بینڈ آن دا اذان اینڈ لاؤڈ اسپیکر. ہم مسلمانوں کو یہاں سے نکال تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ دے بین آن دا اذان اینڈ لاؤڈ اسپیکر. لاؤڈ اسپیکر میں آپ اذان نہیں دے سکیں گے، آپ صرف اذان دیں اور جو ہے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دیں گے. یہ ایک طرح کے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے یہ سارے جو ہے ٹولز تھے کہ کسی طرح ان کو تنگ کیا جائے اور یہاں سے نکالا جائے. Similarly, due to these policies, Hindu-Muslim riots were seen on many places. فسادات سٹارٹ ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ ریلیجن ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ اس پہ جب بھی آپ لوگوں کو بین کریں گے چیزوں کو تو وہ اتنا ہی یہ اسپرنگ کی طرح ہوتا ہے، اتنا ہی جو ہے آپ کو اس کا ریپیل ملے گا. تو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بہت سی جگہوں پہ فسادات سٹارٹ ہو گئے جس کا الٹیمیٹلی نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور دیز ور دا پالیسیز وچ ایونچولی لیڈس ٹورڈز دا سپریشن بٹوین دیز پولیٹیکل پارٹیز، بٹوین دیز ٹو نیشنز. اگر وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر سپریشن کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے. اچھا، اسی دوران یہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے آؤٹ بریک آف ورلڈ وار سیکنڈ. یہ ہوا کہ بلکہ ستمبر 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی، اور برٹش گورنمنٹ نے کانگریس سے کہا کہ ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم بھی الائیڈ فورسز کے انڈر تھے. دو بڑی طاقتیں تھیں ورلڈ وار سیکنڈ میں، اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو فرسٹ میں بتایا تھا الائیڈ فورسز، اور دوسری طرف جاپان اور جرمنی تھا. جرمنی کیونکہ ایک بڑی طاقت ابھر کر سامنے آیا تھا، ہٹلر اس کو لیڈ کر رہا تھا. تو شروع میں تو ہٹلر نے بہت زیادہ کانکویسٹ کر لی، بہت سے ایریاز کو، بہت سے کنٹریز کو اس نے کنکر کر لیا. تو اب الائیڈ فورسز کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، اور ون آف دا میجر allied forces was England, and we were under the control of England. That's why they sought to get help from the Indians, especially from the Congress. اور انہوں نے جب یہ پلی رکھی تو کانگریس نے کہا کہ اگر آپ ہمیں پاور ٹرانسفر کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ادروائز ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو دوسری طرف جو ہے برٹش گورنمنٹ نے انکار کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ریزائن دے دیں گے.